السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ کیسا لگا آپ لوگوں کو ٹیسٹ دینا؟ مشکل تو نہیں تھا ٹیسٹ؟ آپ سب لوگوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک آدھ کسی کی غلطی ہوئی ہے، تو جس کا جو غلطی ہوئی ہے وہ اس کو پتہ ہے، اور اس والے لیسن کو دوبارہ سے سن لیں اور اپنی غلطی کو ابھی ٹھیک کر لیں۔ ٹھیک ہے، جیسے زیر زبر پیش والے چیپٹر کو دوبارہ سنیں، اس میں دیکھیں ان کی پکچرز وہاں پر ہیں کہ زبر کے لیے کیسا منہ کھلنا چاہیے، کیسا کھلنا غلط ہے، کیسا کھلنا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، زیر کے لیے بھی ہے، پیش کے لیے بھی ہے، تو ان کے اوپر غور کریں اور اسی طرح کھولیں۔ وہ پکچر اسی لیے دی گئی ہیں تاکہ آپ ان کے اوپر غور کر کے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں اور اسی طریقے سے کھولیں۔ غلط طریقہ بھی بتایا گیا ہے پکچر کے اندر تاکہ آپ اس غلط والے طریقے کی طرح نہ کھولیں۔ ٹھیک ہے، تو زیر زبر پیش والے میں ہی تھوڑی سی غلطی ہے، اس کو دیکھ لیجئے دوبارہ سے اچھی طرح، اور ابھی اس کی اچھی طرح پریکٹس کر لیں۔ اور جو بھی ہر ہفتے کا جو لیسن ہوتا ہے، چھوٹا سا تو لیسن ہوتا ہے، اس کو آپ ساتھ ساتھ اچھی طرح کریں تاکہ جو ہے نیکسٹ ٹیسٹ کے ٹائم پہ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوئے گی۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم نے جو ہے ابھی تک اللسان میں ہم نے پڑھا ہے ق، ک، ج، ش اور ی۔ ان کو ہم نے ان 5 لیٹرز کو ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، یعنی کہ ہمارے ٹوٹل اللسان کے جو 10 مخارج خاصہ تھے اس میں سے ہم نے ابھی 3 کر لیے ہیں۔ اقصی اللسان سے ق نکلا، ادا ہوا، پھر اقصی اللسان سے کا ادا ہوا، اور وسط اللسان سے 3 حروف جیم، شین اور یا ادا ہوئے۔ اس طرح اللسان کے ٹوٹل 18 حروف میں سے ہمارے الحمدللہ 5 لیٹرز ہو گئے ہیں۔ اب جو حروف ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اللسان کے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے جو ہے وہ اپنے دانتوں کا جو نقشہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اس لیے کہ اب جو آگے لیٹرز استعمال ہو رہے ہیں، آگے جو لیٹرز آ رہے ہیں اس میں ہمارے دانت اور داڑھیں سب استعمال ہوئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں پہلے انسانی دانتوں کا جو نقشہ ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے ٹوٹل 32 دانت ہوتے ہیں داڑھوں سمیت۔ ٹھیک ہے، تو منہ کے اندر دونوں جبڑوں پہ یعنی اوپر اور نیچے والے جبڑوں کے درمیان 32 دانت ہیں، جن میں سے جو ہیں وہ 12 دانت ہیں اور 20 جو ہیں وہ داڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو 12 دانتوں کو 3 گروپس میں کیا ڈیوائڈ، اور 20 جو داڑھیں ہیں ان کو بھی 3 گروپس میں کیا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پہلا جو 3 دانتوں کے گروپ ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ایک ہے ثنایا، رباعی اور انیاب۔ ٹھیک ہے، اب آپ اپنے پکچر کو دیکھتے ہوئے دانتوں کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ سامنے والے 2 دانت، اوپر والے اور نیچے والے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف جائے گا رائٹ سائڈ پر، اور ایک اوپر والا سامنے والے 2 دانتوں میں سے ایک لیفٹ سائڈ پہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نیچے والا، تو اوپر نیچے لیفٹ رائٹ، اور رائٹ سائڈ پہ، اور اوپر نیچے لیفٹ سائڈ پہ۔ ٹھیک ہے، تو 4 حصوں میں اس طریقے سے ہم ان کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی، ہم ایک طرف کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ کہ ہمارے جو یہ سامنے والے 2 دانت ہیں اوپر، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا، اور نیچے والے سامنے والے 2 دانت کو بھی ثنایا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر والے جو 2 دانت ہوتے ہیں، چوڑے والے جو 2 دانت ہیں اوپر والے، ان کو کہتے ہیں ثنایا اولیہ، سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کو، اور نیچے والے 2 دانت جو ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلا۔ اب ہے رباعی، ثنایا کے ساتھ جو دانت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے رباعی۔ تو رباعی کتنے ہو جائیں گے؟ 4 ہر طرف۔ ٹھیک ہے، ایک اوپر نیچے رائٹ سائڈ پہ، اور اوپر نیچے لیفٹ سائڈ پہ۔ ثنایا کے ساتھ والا دانت کو ہم کیا کہیں گے؟ رباعی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب رباعی کے ساتھ والا دانت، یعنی ایک سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ثنایا، رباعی، اور تھرڈ والا جو دانت ہو گیا وہ انیاب۔ رباعی کے ساتھ والا دانت انیاب ہے۔ اس طرح انیاب کتنے ہو جائیں گے؟ 4۔
لیفٹ سائڈ پہ اوپر نیچے اور رائٹ سائڈ پہ اوپر نیچے. تو اس طرح ٹوٹل کتنے ہو گئے دانت؟ 12. 4 ثنایا ہو گئے, 4 رباعی ہو گئے اور 4 جو ہیں وہ انیاب ہو گئے. تو ہمارے ٹوٹل 12 ہو گئے دانت. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں داڑھوں کو. داڑھیں جو ہیں ان کو بھی 3 گروپس میں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے پہلا وہ ہے دواحق. ٹھیک ہے, انیاب کے ساتھ والی جو داڑھ ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہیں گے دواحق. اس میں یعنی اوپر والی نیچے والی رائٹ سائڈ پہ اور اوپر اور نیچے والی لیفٹ سائڈ پہ. تو جو پہلی داڑھ آ رہی ہے فوراً انیاب کے ساتھ والی وہ ہیں دواحق. تو 4 جو ہیں وہ دواحق ہو گئیں. اس کے بعد ہے طواحن. دواحق کے ساتھ 3 داڑھیں. 3 داڑھیں جو ہیں ایک طرف کی وہ ہیں طواحن. ٹھیک ہے, تو ہر طرف 3 3 3 3 ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 12. تو 12 طواحن ہو گئے. ٹھیک ہے, دواحق 4 ہوئے, طواحن 12 ہوئے, اور اب سب سے آخر میں جو ہے وہ ہے نواجز. طواحن کے ساتھ آخری داڑھ جو آ رہی ہے وہ ہے نواجز, اور وہ بھی ہر طرف ایک ایک, تو وہ نواجز بھی 4 ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ ٹوٹل دواحق 4, طواحن 12 اور نواجز 4, تو یہ ٹوٹل 20 داڑھیں ہو گئی. ٹھیک, تو 20 داڑھیں اور پلس 12 دانت. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ جی 32. تو اس طرح یہ ہم کو ہمارے دانتوں کا جو ہے وہ نقشہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے. اب یہ آگے والے جو ہم مخارج پڑھیں گے اس میں کوئی نہ کوئی دانت یا کوئی داڑھ جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوئے گی, تو آپ کو پھر اس میں صحیح جگہ پہ لگانے میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے, تو آج ہم ایک جو مخرج کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہے حرف ضاد. ٹھیک ہے, حرف ہے ضاد. ضاد کا مخرج عامہ ہے اللسان, اور مخرج خاصہ جو ہے وہ ہے حافۃ اللسان. ٹھیک ہے, اچھا, اب حافۃ اللسان کا مطلب ہے زبان کے دونوں موٹے کنارے. ٹھیک ہے, زبان کے موٹے کنارے جو ہیں وہ حافۃ اللسان ہے. یہاں سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے. اب کیسے ضاد لگے گا کہ جب یہ موٹے کنارے اوپر کے داڑھوں کے اندرونی سطح کو مضبوطی سے لگیں گے تو حرف ضاد ادا ہوگا. آپ کو یہ الفاظ سن کر جو ہے وہ محسوس ہوا گا کہ آواز جو ہے وہ موٹی ہو رہی ہے. جی بالکل, یہ حرف بہت موٹا ہے, اس لیے اس کو موٹا پڑھا جائے گا, اس کی آواز بہت موٹی ہوئے گی. ٹھیک ہے, اب ہماری ضاد کا مخرج ہو گیا کہ حافۃ اللسان کے زبان کے دونوں جو ہیں زبان کے دونوں طرف کے موٹے کنارے اوپر داڑھوں کو پہ جا کے اندرونی سطح پر اس کے مضبوطی سے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس حرف کی ادائیگی جو ہے وہ دونوں طرف سے کرنا آسان ہے, یعنی کہ آپ کے دونوں طرف کی زبان کے موٹے کنارے اوپر جا کے لگیں گے نسبتاً کہ ایک طرف لگے. ٹھیک ہے, تو آپ کے زبان کے دونوں طرف کے موٹے کنارے اوپر داڑھوں پہ جا کے سائڈ پر اندرونی سطح پر اس کی مضبوطی سے آپ کی زبان جو ہے وہ لگنی ہے. اس حرف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر نرم تالو کی طرف اٹھے گی اور زبان کا آگے والا حصہ بھی اوپر زیادہ اٹھے گا. اس طرح کے وسط اللسان یعنی آپ کی جو زبان کا درمیانی حصہ ہے وہ نیچے گہری ہو جائے گی اور زبان کی شکل پیالہ نما ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ سب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی زبان ایسا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور پوائنٹ کیا ہے کہ اس حرف کی ادائیگی میں اس کی آواز زبان کے دونوں کناروں پر دباؤ ڈالتے ہوئے باہر نکلتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کی آواز طویل ہو جاتی ہے. ابھی جب ہم کوالٹیز پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی آواز طویل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے زبان کے دونوں کناروں نے اوپر دباؤ ڈالتے ہوئے باہر آواز آپ کی باہر آئے گی. اور اس حرف کی ادائیگی کے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی زبان کے آگے والا جو حصہ ہے وہ حرف جو دال کے مخرج سے بچ کر تھوڑا پیچھے رہے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا پیچھے لگے گا.
ابھی ہم نے دال کو نہیں پڑھا ہے، لیکن جب آپ دال پڑھیں گی تو آپ کو پھر آپ اس پوائنٹ کو زیادہ ریلیٹ کر سکیں گی کہ آپ نے دال کے مخرج سے اپنی زبان کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑے سے اس کے کوئی ورڈز دیکھ لیتے ہیں. ضرب ضرب، غضب غضب، فرض فرض، الارض الارض. ٹھیک ہے، ضاد آخر میں ساکن ہو رہا ہے، الارض. حرف ضاد کی جو ہے اب آپ اچھی طرح پریکٹس کریں، شیشہ سامنے رکھ کر پریکٹس کریں، اونچا بول کر پریکٹس کریں، اور دیکھیں کہ جیسا تھیوری کہہ رہی ہے ویسا آپ کی زبان کر رہی ہے. اور اگر نہیں اس طریقے سے کر رہی ہے تو اس کا اپنی زبان کے موٹے کناروں کو صحیح سے اوپر کی داڑوں پر مضبوطی سے لگائیں. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ شیشہ کے سامنے بھی پریکٹس کر سکتی ہیں اور اونچی آواز میں پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گھر بیٹھے ہوئے قرآن کو سیکھنے کا موقع دیا ہے، اور اس موقع سے پورا صحیح فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والحمد للہ رب العالمین.